بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، اس سورۃ النحل کی آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن دوستو رب العالمین کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، آدم کی اولاد جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب کے سامنے کھڑی ہوگی، کوئی مرد ہو یا عورت، امیر غریب، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، آپ فرماتے اس کا پیر اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا۔ ہر انسان بڑی شدید وعید ہے، دعا کرو یہ مرحلہ سب کے لیے اللہ آسان کر دے۔ لا تزول قدم ابن آدم، کیسا بھی ہو انسان کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے 1 انچ سرک نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہے ان علمہ ماذا عمل، علم کے متعلق جو سنا تھا، جو سیکھا تھا، اس پر عمل اس نے کتنا کیا ہے۔ دوستو، اور اگر عمل میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی، سننے کے ساتھ عمل نہ کریں، سیکھنے کے بعد بھی ہم عمل نہ کریں تو بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے۔ بہت سارے ساتھی ابھی یہاں سے جائیں گے تو سونے کے پہلے رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فضیلت کے مطابق سورۃ الملک کی تلاوت پڑھ کر کے سوتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، 30 آیتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کا نام ناجیہ رکھا ہے، منجیہ رکھا ہے، نجات دلانے والی، بچانے والی سورت، یعنی عذاب قبر اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست لوگو، ایک انسان کا انتقال ہوا، نہ کفنانے غسل دینے کفنانے کے بعد جب اس کو قبر میں لٹائے لوگ، تجہیز تکفین ہو گئی، تو عذاب قبر جب اس پر آنے لگا، عذاب کے فرشتے آنے لگے، تو قرآن مجید کی ایک سورت ہے، 30 آیتیں ہیں، وہ اس کی بڑی تلاوت کرتا تھا روزانہ، تو وہ سورت برابر مقابلہ کرتی رہی جب تک کہ رب نے اس کی شفاعت قبول کر کے عذاب قبر کو روک نہیں لیا، تب تک وہ سورت خاموش نہیں بیٹھی۔ الا عارف میں سنو، وہ سورت 30 آیتیں ہیں، اور وہی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جب اس سورت کو یہاں سے پڑھتے ہوں گے تو ایک آیت آتی ہوگی کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، رب تو پوچھے گا ہی۔ رب کے سوال کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی گروہ گنہگاروں کا، مجرموں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے گھسیٹ کر کے لائے اور جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں، تو جیسے جہنم کے داروغے پر آدمی آئے گا، جہنم کا داروغہ روک کر کے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ کیا کوئی بتانے والا، سکھانے والا، سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، اب اس وقت انسان افسوس کرے گا، روئے گا، کہے گا کیوں نہیں آیا تھا؟ بتانے والوں کی کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی، بس کوتاہی ہماری یہ تھی کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر اس کو سمجھتے، عمل کرتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ تو میرے بھائی یہ آیت بڑی اہم ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ہمارے بہت سارے سلف کہتے تھے کہ ہر انسان کے لیے ضرور ہے کہ اپنی اولاد، اپنے ملنے والوں کو بیٹھائے اور یاد پڑھ کے سنائے۔ حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عمر ابن الخطاب کے بڑے چہیتے پسندیدہ ان کے شاگرد تھے۔
انہوں نے ان کا چونکہ عمر بن الخطاب کی طرف سے کئی علاقے گورنر مقرر تھے، تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بڑے چاہنے والے تھے، ان کے بڑے شاگرد اکٹھا ہو گئے۔ تو سب شاگرد اکٹھا ہو گئے تو کہا کہ دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، میری وصیت کو کبھی بھولنا نہیں۔ کیا ہے استاد؟ کہا کہ سورۃ النحل کی آخری آیت کو تلاوت کرتے رہنا، بیان سناتے رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا۔ کیا مطلب؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین دنیا میں، قبر میں، حشر میں، مصیبت میں، خوشی میں، غمی میں اپنے ان بندوں کو ساتھ دیتا ہے جو بندے دو باتوں پر عمل کریں۔ نمبر ایک، مع الذین اتقوا، اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں۔ نمبر دو، والذین هم محسنون، اور احسان کرنے والے بن جائیں۔ دوسرے لفظوں میں کیا سمجھیں؟ اللہ بہت ہی ساتھ دیتا ہے، حفاظت کرتا ان بندوں کی جو متقی بن جائیں اور محسن بن جائیں۔ متقی کا مطلب تقوی والا، محسن کا مطلب احسان کرنے والا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کو اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے۔ امام قتادہ ابن دعامہ جن کی وفات تقریباً 117 ہجری میں ہوئی ہے، تابعین میں بڑے اعلیٰ درجے کے عالم تھے، مکے میں ساری زندگی گزری ان کی۔ یہ کہتے تھے، بڑی پیاری بات اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں، میں نے تورات کا مطالعہ کیا اور تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ایک دن تورات کا اسے مطالعہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، قرآن تو ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تورات کا مطالعہ کرتے ایک مقام پر پہنچا جس میں لکھا تھا ابن آدم، تورات میں لکھا تھا ابن آدم اتق اللہ فإنک ان اتقیت اللہ تکن لک من اللہ صحبہ وحفظہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے پڑھا کہ تورات کی آیت کہہ رہی ہے، اللہ فرماتے اے آدم کی اولاد، دو چیزوں کا خیال رکھ۔ آدم کی اولاد، اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، تقوی پیدا کر۔ اگر تو تقوی پیدا کر، ثم نم حیث ما شئت، اتق اللہ، تقوی اپنے اندر پیدا کر لے، دنیا میں کہیں بھی تجھے موقع ملے لیٹ کر کے سو جا، بیٹھ جا، چلا جا۔ اگر تو نے تقوی پیدا کر لیا تو فإنک من اللہ حفظہ، تو اللہ رب العالمین تیری سلامتی کی، تیری جان کی، مال کی حفاظت کرے گا۔ وصحبہ، اور فرشتوں کی ایک جماعت کو تیری حفاظت کے لیے مقرر کر دے گا۔ بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں انسان میں کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے جان کی بھی حفاظت، مال کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت۔ تکون لک حفظہ وصحبہ، تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ تجھے عطا کر دے گا۔ ایک حفظہ کہتے ہیں وہ فرشتے جو آپ کی ہر وقت حفاظت کرتے رہیں۔ نمبر دو، دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا اور اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ آیت تورات کی پڑھی، ہم نے بند کر دیا، میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاں قرآن میں بھی وہی نقل کیا ہے۔ کیا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، جان کی، مال کی حفاظت کرتے ہیں، دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کب؟ جب کہ انسان متقی بن جائے، تقوی پیدا کر لے اور اپنے آپ نے اندر احسان کا جذبہ پیدا کر لے۔ اور بعد اہل نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھیں تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے بچائے، اور جب انسان رب کی نافرمانی سے بچتا ہے تو کبھی موقع مل جائے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ شعراء ہے اور بہت سارے مقامات ہیں، سورہ ہود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کی داستان بیان کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے،
جب طوفان نوح آیا انہی کو بچایا، باقی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، پوری تاریخ قرآن کی پڑھ ڈالیں۔ رب العالمین نے جہاں قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا اور ان میں سے چند لوگوں کو جو بچایا، اللہ نے بچایا، ان کو ہم نے اس لیے بچا لیا، کانوا من الذین آمنوا وکانوا یتقون، فانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اے لوگوں، پورے شہر کو، سارے شہر میں بسنے والے جتنے انسان، جتنی چیزیں تھی، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ تقوی سے خالی تھے وہ۔ لیکن انہیں پورے شہر کو ہلاک کرنے کے بعد مٹھی بھر ایمان والے تھے، میں نے ان کو بچا لیا، ان کو ہوا بھی نہیں لگی۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ کانوا من الذین آمنوا فانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس لیے میں نے بچایا کہ وہ ایمان کے ساتھ تقوی ان کے اندر تھا، متقی تھے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں اور رب کی نافرمانی سے بچاتے تھے۔ پتہ چل گیا میرے بھائیوں، پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، جتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ان میں سے چند کو بچایا۔ نوح علیہ وما آمن معہ الا قلیل، سب سے بڑا عذاب قوم نوح پر آیا، A to Z سب کو ختم کر دیا۔ لیکن فرمایا ہم نے چند لوگوں کو بچایا۔ بچایا کیوں؟ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتے تھے، برائیوں سے بچتے تھے، یعنی ایمان بھی تھا اور تقوی بھی تھا، ہم نے تقوی کی برکت سے ان کو بچایا۔ آخری میں آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان پڑھیں، پوری قوم کو گمراہ کیا، لیکن ایک قوم کو اللہ رب العالمین نے جو ایمان کے ساتھ تقوی تھا ان کو لعنت سے اللہ نے بچایا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے انسان، میرے بھائیو، اگر ایمان کے ساتھ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، کیا مطلب؟ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اور تقوی یہ ہے کہ نافرمانی، حرام کاری، گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو اللہ رب العالمین کے ہم ولی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ دنیا میں کوئی پریشانی، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ لیکن اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں ماننے کے ساتھ ساتھ ہماری نافرمانی سے بچتے ہیں۔ تو دوستو، گناہوں سے بچنا، برائی سے بچنا، رب کی نافرمانی سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے جان کی، مال کی، اولاد کی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں اور قدم قدم پر اللہ ہمارا ساتھ دے، تو صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنا، رب کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، حدیث کے اندر آتا ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ذرا سوچیں، نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل آئے تھے یمن سے، یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، وہاں کے استاد تھے، حاکم تھے، قاضی تھے، سال میں ایک مرتبہ آتے تھے اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے مدینہ۔ ایک مرتبہ آئے، چھٹی گزاری، اور جب جانے لگے اہل ویال، بیوی بچوں سے ملے، دوست احباب سے، سواری پر بیٹھ گئے، گھوڑے پر، اور آئے کہ نبی علیہ السلام سے مل کر کے جائیں، نبی علیہ السلام سے مل کر کے جائیں۔ نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے، گھوڑے پر سوار تھے، نبی علیہ السلام الوداع کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ معاذ بن جبل گھوڑے پر تھے اور نبی علیہ السلام پیدل، اور رخ جو تھا وہ یمن کی طرف تھا، چلے جا رہے تھے۔ مدینے کے باہر ہر گاؤں میں کچھ ہوتا ہے، مہمان کو لوگ چھوڑنے کے لیے وہاں تک الوداع کرنے کے لیے، وہاں تک جب پہنچے تو اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا، معاذ جاؤ، سلامت رکھے، لعلک اللہ تلقانی بعد اللہ القاک بعد عامی ہذا، جاؤ
جاؤ، لیکن ممکن ہے کہ آئندہ سال آؤ تو مجھ کو نہیں پاؤ گے، بس یہ میری مسجد ہوگی اور میری قبر تجھ کو نظر آئے گی۔ بس نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اتنا نکل کے جاؤ، اب آئندہ سال چھٹی گزارنے کے لیے آؤ گے تو شاید سب کچھ ملے، لیکن میں تمہاری میں نہیں رہوں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری مسجد ملے گی اور یہ میری قبر تم کو ملے گی۔ اتنا کہنا تھا، معاذ بن جبل برداشت نہ کر سکے، رونے لگے اور اس قدر روئے کہ نبی علیہ السلام بھی معاذ سے چہرہ پھیر لیا اپنا، الگ الگ ہو گئے۔ لیکن معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اس موقع پر نبی علیہ السلام جو دعا کر رہے تھے اور جو بات بیان کی وہ یہ کہ سنو، ہماری تمہاری یہاں جدائی ہو جا رہی ہے، لوگ سوچتے ہیں فلاں رسول کی رشتہ دار ہیں، یہ ہیں وہ ہم رہے، لیکن ان اولیاء المتقون من کانوا حیث ما کانوا، اصل میں قیامت کے دن ہمارے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، چاہے ہمارے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، دنیا کا کہیں کا امتی ہو، اگر متقی ہے تو قیامت کے حشر کے میدان میں اللہ اس کو میرے ساتھ رکھے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے، وہیں ضرورت ہے جتنا نیک کام کرنا ضروری ہے، اتنا ہی گناہوں اور برائیوں سے رب کی نافرمانی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تب رب کے نزدیک عبادت گزار بنو گے۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تورات کا مطالعہ کر رہا تھا، اچانک آیت ملی، میں نے تورات کو چھوڑا اور میں نے کہا میرے رب نے ہمیں یہی تعلیم قرآن پاک کے اندر دی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کا جہاں ایمان نواز سے نوازا ہے اور ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے رہا ہے، ابھی عاشورے کا بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، عرفہ کا بھی رکھا، رمضان کا بھی رکھا، اللہ ان کا قبول فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کرے اللہ ہم سب کو گناہوں اور برائیوں اور حرام اور منکرات سے رب العالمین بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن بچیں گے کب؟ جب ہم کوشش کریں گے، ہم بچنا چاہیں گے تب اللہ رب العالمین بچائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوَقِّهُ، جو برائی سے بچنا چاہتا ہے، خود ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوَقِّهُ، جو برائی سے خود بچنا چاہتا ہے، فکر ہوتی برائی سے بچنے کی، اللہ رب العالمین اس کو گناہوں برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ لیکن بھائی اللہ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہمیں برائی چاہتا ہے تو ہم برائی کریں، اللہ نہ چاہتا تو ہم برائی نہ کریں۔ آپ نے برائی چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوَقِّهُ، جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بچا لیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میرے پاس آنا چاہتا ہے، کفر کو چھوڑ کر کے، بدعات کو چھوڑ کر کے، شرک کو چھوڑ کر کے، حرام کاری کو چھوڑ کر کے، منکرات کو چھوڑ کر کے، جب سب کو چھوڑ کر کے ہمارے قریب جو آنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے جس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہے ہیں، ایسے گناہوں کو چھوڑ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں و برائیوں سے بچائے اور سب کو تقوی عطا کر دے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یا خوب کثرت سے دعا کیا کریں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی سے نوازے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔